بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چارہ گر تجھے کیا کہوں، میرے جسم و جاں میں اذیتوں کے ہزار موسم ہیں جاگزیں۔ جو کریم لمحے تھے مر گئے، میرے سارے رنگ اتر گئے۔ عرض شام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں والا شام، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہیڈ کوارٹر شام، روافظ کے ہاتھوں جس طرح تباہ و برباد ہوا، ارض شام کی بیٹیوں کی جیسے عصمت دری ہوئی، شام کے اہل سنت کو جیسے لہو لہان کیا گیا، شامی ماؤں کے سامنے جیسے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ روافظ کے ہاتھوں تباہ و برباد شام کی یہ بیٹیاں بڑے درد اور کرب سے بتا رہی ہیں کہ ہم روزانہ رات کو بھوک اور سردی میں ٹھٹرتے ہوئے سوتی ہیں۔ ہمارے بابا شہید ہو گئے ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں موجود تھے تب ایسا نہیں تھا۔ ہم خوب پیٹ بھر کر کھاتی تھی اور بہت پیار سے وہ ہمیں سلا دیا کرتے تھے۔ ہم روزانہ رات کو بھوکے سوتے ہیں، کیا آپ کے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں؟ صرف ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کاش کہ میرے بابا ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے، یعنی ہم بھی بابا کے ساتھ شہید ہو جاتی۔ بابا شہید ہو گئے، ہماری ساری خوشیاں لٹ گئی، ہم تکلیف و اذیت میں زندگی گزار رہی ہیں، امت مسلمہ سو رہی ہے۔ یہ وہی ارض شام ہے جس کے بارے میں ہمارے کریم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے اللہ ہمارے لیے شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ اس پر صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول ہمارے نجد میں بھی، یعنی نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام اور یمن کو ہمارے لیے بابرکت بنا۔ راوی کہتے ہیں کہ غالباً تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے نجد میں برکت کی دعا کے حوالے سے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا۔ یہ وہی ارض شام ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، شام کے لیے خوشخبری ہو۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول کس وجہ سے خوشخبری؟ آپ نے فرمایا، رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر شام پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ارض شام ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت کو کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جسے قیامت تک خدائی نصرت شامل حال رہے گی، جو انہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ وہی عرض شام ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بڑھ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگا۔ ابن حولا نے کہا، اے اللہ کے رسول اگر میں اس زمانے کو پا لوں تو مجھے اس بارے میں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، شام کو پکڑ لے، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہتر سرزمین ہے، اللہ کے بہترین بندے اس کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ بس اگر تمہارے ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا، صرف اپنے گارڈ سے پانی پینا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے۔ یہ وہی ارض شام ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، زمین پر موجود بہترین لوگ حضرت ابراہیم کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے اور بقیہ زمین پر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ ارض شام کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سبھی پریشان ہیں۔ ارض شام میں روافظ کے ہاتھوں کون ہے جو تنگ نہیں؟ رافضی عقیدے کو قبول کرنے پر ان کی جان بخش دی جاتی ہے، اور جو اہل سنت ہیں انہیں یا تو ملک بدر کر دیا جاتا ہے یا پھر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ بالخصوص عرب خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ وہی روافظ ہیں جن کے لیڈر حسن نصر اللہ نے کچھ عرصہ قبل خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پر بھی حملہ کرنے کی بات کی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے شامی بھائیوں کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔